In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Students, hope you will be safe and sound. In our previous lecture, we discussed about Zakatul Ibl and the Zakat of camels. In today's lecture, we will discuss about Zakatul Baqarah, the Zakat of cows. In this, we will discuss the fax amount that was taxed by the Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for the zakat of cows. This is not from any alim or imam. This has been fixed by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, no one can change this until now. So, what is the fixed amount and what is the sharait or condition for the zakat of cows? So let's start. First of all, for wujub or as evidence, we will represent a hadith from the Holy Prophet from the hadith of the Holy Prophet. Okay. So Jabir Raziallahu anhu says that the Holy Prophet that I heard from the Holy Prophet ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها. ہر وہ مالک، ہر وہ بندہ جس کے پاس اونٹ ہے، جس کے پاس گائیں ہیں اور جس کے پاس بیڑ بکریاں اور وہ اس کا زکوٰۃ نہیں دیتا، تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ قیامت کے دن وہ اپنے اس مال کے ساتھ آئے گا اور وہ جو گائیں ہیں، وہ جو بیل ہے، وہ جو بیڑ بکریاں ہیں، وہ جتنے بھی اونٹ ہیں، وہ اس کو اپنے قرون تنطق بقرونها وہ اس کو اپنے سینگوں سے مارے گا. ٹھیک ہے، تو دس از آئی تھنک کہ اس کے بعد کوئی چیز جو ہے نا وہ سخت نہیں ہے. بندے کو زکوٰۃ دینا چاہیے. وہ اس لیے نہیں کہ اسلام، میں نے پہلے بھی لیکچر میں بتایا کہ اسلام غریب ہے، وہ اس لیے کہ اسلام کے ساتھ فکر ہے کہ معاشرے میں اونچ نیچ نہ آئے، کلاس نہ بن جائے. سو دس از واٹ دا اوبلیگیشن آف زکوٰۃ. اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ دی اماؤنٹ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب یمن جا رہا تھا تو اس کو کہا ان یأخذ صدقۃ البقرہ، کہ تم نے گایوں کی صدقہ لینا ہے. کتنا لینا ہے؟ من کل 30 بقرۃ طبیعا، ہر 30 گائیں پر آپ نے ایک طبیعہ لینا ہے. ہر 30 گائیں کے بعد آپ نے ایک طبیعہ لینا ہے. اب طبیعہ کیسے کہتے ہیں؟ 2 سال کے بچڑے کو کہتے ہیں جو ابھی دوسرے سال میں چل رہا ہے. ومن کل 40 مسنن دونوں ٹھیک ہے، مسنہ، اور ہر 40 گائیں پر آپ نے ایک مسنہ لینا ہے. مسنہ جس کی 2 سال پورے ہو چکے ہو، اور طبیعہ جو 2 سال میں 1 سال پورا ہو چکا ہو، 2 سال چل رہا ہو. مسنہ کا 2 سال پورا ہو چکے ہو، تیسرا سال چل رہا ہوتا ہے. تو ہر 30 گائز پر ایک طبیعہ ہے. طبیعہ یعنی 1 سال پورا، اس بچڑے کا 1 سال پورا ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرا سال چل رہا ہوتا ہے. اور مسنہ کا دوسرے 2 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں اور تیسرا سال چل رہا ہے. ٹھیک ہے. فيجب فيها إذا بلغت 30 طبيعا أو طبيعا میل اور طبيعة فيميل. ٹھیک ہے. قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية. ٹھیک، کیا کہا؟ کہ طبیعہ اور طبیعتاً نے اپنے 2 سال برابر کیے ہیں. ٹھیک ہے. بلغت 30 طبيعا قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة. اچھا، یہ دو جو ہے نا، انہوں نے اپنا 1 سال برابر کیا اور دوسرے سال میں انٹر ہو گئے. کیا لکھا ہے؟ تم لکل منہا سنہ، کہ طبیعہ اپنا 1 سال پورا کر چکا ہے. تم کمپلیٹ ہیز 1 year ودخل فی السنة الثانیہ and enter in the second year. اوکے. سمی ذالک لأنہ یتبع فی الصرح، اور اس کو طبیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ماں کے پیچھے دوڑتا ہے. اور طبیعہ عربی میں کہتے ہیں to follow something. یتبع to follow someone. اوکے. سو طبیعہ اس کو اس لیے کہتے ہیں. ولا شيء في حدون 30 لحدیث امرونی رسول. اچھا، یہ اس طرح کی جو میں ہم نے حدیث ڈسکس کی، اس سیم موضوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب 40 تک بکرے جائے، 40 یعنی 40 تک، تو اس میں مسنہ دینا ہے. ٹھیک ہے. مسنہ وہ ہے جو اس نے 2 سال پورے کیے ہو،
سنتانی تم سنتانی یہ حدیث اور اس پہ بھی حدیث ہے ٹھیک ہے اور اپنے تیسرے سال میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا وہ مسنہ ہی التی صارت تسنیتا وسمیت مسنتا سن اچھا اور اس کو مسنہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو دانت ہے نا اس میں زیادت آتی ہے اس میں اس سال پہ گائیں کی زیادت آتی ہے ٹھیک ہے اب ایک اور ایڈیشنل مسئلہ بتاتا ہوں مثلا کسی بندے کے پاس 70 گائیں ہیں 70 کیا ہیں گائیں ہیں تو اس کا زکوٰۃ کس طرح دے تو کنفیوز نہیں ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان کیا ہے کہ ایک 30 کے بعد ایک طبیعہ اور 40 کے بعد ایک مسنہ لیکن ابھی 70 ہے 70 میں کیا کرنا ہے 70 میں آپ دیکھیں نا تو یہ ہو گئے 30 یہ 30 ہو گئے یہ جو 30 ہو گئے اس کا آپ نے دینا ہے طبیعہ 2 سال کا 1 سال کا بچڑا جو ابھی 2 سال میں چل رہا ہے طبیعہ اور جو آپ 40 رہ گئے نا 40 اس کا آپ نے دینا ہے مسنہ جو کہ 2 سال کا 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ بچڑا اور ابھی تیسرے سال میں چل رہا ہے یہ آپ نے کرنا ہے یہ یاد رکھنا اگر 80 گائیں کوز ہے اس کے پاس 80 تو اس میں دو مسنے ہیں 2 مسنے اس طرح اگر 40 ہے تو اس میں ایک طبیعہ ہے ٹھیک ہے اس طرح حساب کرتے جائے طبیعہ بنتا ہے تو طبیعہ ہے کسی میں 2 بنیں گے کسی میں 1 بنے گا تو آپ اب آتے ہیں زکوٰۃ الغنم بیڑ بکریاں کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے بیڑ بکریاں یعنی جو دمبا اور بکری ہے اس کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے تو الاصل في الوجوب الزكاة في العنم السنة والإجماع في الصحيحين عن أنس أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض على المسلمين التي فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله اصل میں یہ زکوٰۃ الغنم جو ہے یہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں حضرت انس سے حضرت ابو بکر کی ایک کتابت ریٹن اسکرپٹ ادھر موجود ہے جو جس میں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حاضہ فریضۃ صدقۃ التی فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین یہ بھی ایک فریضہ ہے صدقہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے مسلمین پر فرض کیا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی فرض ہے ٹھیک ہے اچھا وإلى أن في صدقة الغنم في سائمتها اس کے لیے سائمہ ہونے کا شرط ہے سائمہ کیسے کہتے ہیں جو کہ آوارہ یعنی جو کہ باہر کے کھیتوں میں گھومتی ہے اور چارہ کھاتی ہے یعنی اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی جگہ نہیں ہے مالک نے نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک ہوتے زوانن ایک ہوتے ماغزن ایک ہوتے زوان ایک ہوتے ماغز تو دونوں کا ہم ڈسکس کرتے ہیں فیضا بلغ مجموع الغنم 40 ظوانا كانت او مغزا ففيها شاة واحدا جب 40 تک پہنچ جاتے ہیں 40 تک تو اس میں کیا دینا ہے ایک شات دینا ہے شات کا مطلب یعنی دمبا ٹھیک ہے شات اور جب یہ 40 سے لے کر 120 تک اور جب 121 سے لے کر 200 تک آپ نے 2 شاتان دینے ہیں 2 دمبے یا بکریاں مؤنث ہو یا مذکر ہو لیکن 40 سے لے کر 120 تک جو شات آپ نے دینی ہے وہ دمبا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے 6 مہینے کی عمر کا شرط ہے اور اگر بکری ہو تو اس کے لیے 1 سال کا شرط ہے اور یہ مؤنث یہ ہمارے ساتھ سوری اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس دمبے کے لیے 6 مہینے کا شرط اور بکری کے لیے 1 سال کا شرط یہ تب ہوگا جب 40 سے لے کر 120 تک اور 121 سے لے کر 200 تک ہم نے شاتان دینے ہیں ٹھیک ہے اور آگے 300 سے لے کر 400 تک 300 سے لے کر 400 تک آگے پھر خود بخود یہ آپ نے 1 شات بڑھانی ہے کس طرح 300 سے لے کر 400 تک 1 شات بڑھاؤ یعنی 3 شات کرو
پھر 400 سے لے کر 500 تک، پھر ہر 100 کے بعد ایک شات بڑھے گا. ٹھیک ہے. ضان کہتے ہیں کس کو؟ دمبے کو. اور ماز کہتے ہیں بکری کو. تو اس طرح فرماتے ہیں کہ پپیہا شات واحد، کہ جب یہ مجموعہ 40 تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں شات واحد ہے، وہ یہ جزعا ضان او سنی ماز، چاہے وہ ضان ہو یا ماز ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جو کہ ایز اے ایویڈنس پیش کیا. کہتے اتانی مصدق رسول وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مصدق آیا اور ہمیں کہا امرنا ان ناخذ الجزعۃ من الضأن والسنیۃ من الماض وجزع الضأن ما تم لها 6 اشهر والسنی الماض ما تم له السنہ. کہتے ہیں کہ جب 40 تک بیڑ بکریاں پہنچ جاتی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ شات دینی ہے ایک. اگر بیڑ ہے اگر بکریاں ہیں تو اس میں آپ نے بکری دینی ہے 1 سال والی بچہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دمبے ہے تو اس میں دینی ہے ایک، اور وہ ہے 6 مہینے کا. ٹھیک ہے. شات. تو اچھا، اگر 40 سے ایک بھی کم ہے نا، یہ جو پکس ریٹ میں بتاتا ہوں، یہ جو پکس ریشو ہے، پکس نمبر ہے، اس سے ایک بھی کم ہے نا تو پھر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. 39 بکریاں ہیں نا پھر بھی نہیں ہے، 39 دمبے ہیں پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ تب فرض ہوگی جب پکس آپ کے ساتھ یہ والا ریٹ، یہ والا نمبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس پر بھی حدیث ہے ہمارے پاس، یہ ہم اسی طرح نہیں کرتے. اسی طرح جو ہے نا اس میں بھی گائے میں بھی سب میں یہ ہے کہ آپ نے اماؤنٹ جب نہ ہو تو نہیں کرنی ہے. اینڈ پہ میں آپ کو ایک حدیث پڑھاتا ہوں پھر اینڈ کرتے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ پپی ہے 4 شات، 400 پر 4 دمبے یا بکریاں دینی ہے، 4 دمبے یا بکری دینی ہے. ٹھیک ہے. 500 پر 5، 600 پر 6، بس یہ سمپل ہے. 40 سے لے کر 20 و 100 تک، یعنی 120 تک کیا ہے؟ شاتن ہے. فَإِذَا زَادَتُ الشَّاةٌ فَفِيهَا شَاتَّانِ إِلَى 200، 200 تک 2 شات ہیں. فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا 3 شَاتَّانِ. جب 100 بڑھ جاتے ہیں تو ایک شات اور بڑھاؤ، جب پھر 100 بڑھ جاتے ہیں تو دوسرا شات. اسی طرح کا حساب ہے. So this was our discussion about Zakatul Bakari wa Zakatul Ghanami. Inshallah, I hope you learn many things. Thank you for watching. See you in next lecture.